اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کا جواب دوں گی۔ آپ ویڈیو کے ٹائٹل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، تو بس ہمارے ذہن میں خیال آ گیا، کسی نے کہا میں نے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا، میں جب درود شریف پڑھتی ہوں تو مجھے میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اسی طرح ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ باتیں۔ تو دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں گی کہ آپ جب درود شریف پڑھنے کی طرف لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی نیک کام کرنے کی طرف لگیں گے، تو برحق بات کیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالے گا۔ آپ سورہ ناس اٹھا لیں، ٹھیک ہے، سورہ ناس کی اگر آپ چوتھی آیت دیکھیں تو کیا اس میں کہا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ اگر شروع سے ہے نا تو ایسی نا، قل اعوذ برب الناس کہہ دو، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یا اس میں آیا۔ اور پھر جب چوتھی آیت ہے اس میں کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے سر سے جو وسوسے ڈالتا ہے یا وسوسے ڈال کے چھپ جاتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جن اور انسانوں میں سے۔ تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دی ہے، تو آپ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے وسوسے آئیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں، شروع کرنے سے پہلے آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے اوور آل۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو آپ لکھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کچھ بھی کرنے لگیں گے تو آپ کو جمائیاں آئیں گی، یا آپ کو لگے گا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اپنی عادت کو پختہ کرتے رہیں گے، آپ درود شریف نہیں چھوڑیں گے، تو یہ وسوسے ہٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جیسا ایک بہن سے میں نے پوچھا، تو میں نے کہا آپ کس طرح درود شریف پڑھتی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح، جیسے ہم کہتے ہیں ایک ایک لفظ چبا کے بولنا، یا جس طرح کی میں بھی بول رہی ہوں اس طرح پڑھنا، ایک ایک لفظ پہ زور دے کے۔ تو دیکھیں، اس طرح آپ درود شریف نہ پڑھیں، آپ ایون کوئی کتاب پکڑ لیں، سائنس کی کوئی بھی کتاب پکڑ لیں، اس کو ایک ایک لفظ چبا کے اس کو بولنا شروع کریں، یا اونچا بولنا شروع کریں آپ آدھے گھنٹے کے لیے، تو دیکھیں آپ کے سر میں درد ہوگا کہ نہیں، آپ کے تو جبڑے میں بھی درد شروع ہو جائے گا۔ یہ بڑی نیچرل سی بات ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس میں آپ درود شریف پڑھیں یا کچھ اور کوئی بھی چیز پڑھیں، سر میں درد ہوگا ہی ہوگا، یا جبڑے میں درد شروع ہو جائے گا۔ سو آئی ہوپ کہ اس ایکسپلینیشن سے یہ بات کلیئر ہو گئی۔ آپ نے ان وسوسوں کو اوائڈ کرنا ہے، لا حول ولا، فوراً لا حول ولا قوت پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوت تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نہ صرف درود شریف بلکہ کچھ بھی اگر آپ اونچا بول بول کے پڑھیں گے تو بڑی نیچرل سی بات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رات جو ہے انسان کے سونے کے لیے، آرام کے لیے بنائی ہے، اگر آپ 2 راتیں مسلسل جاگیں گے تو آپ دیکھیں کہ تیسرے دن تو آپ نہ کوئی نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے، نہ کوئی درود شریف پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم بنایا ہے، ہمیں اس میں رہتے ہوئے نیچرل ایک طریقے سے چلنا ہوتا ہے، اسی میں کوشش کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو اس طرح کے سوال اور وسوسے ہیں، ان کا جواب یہی ہے کہ ہمیں درود شریف پہ اس چیز کا الزام نہیں لانا چاہیے کہ درود شریف پڑھنے سے مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے وہ ہوتا ہے۔ اپنی ہمیں طریقے کو دیکھنا چاہیے، اور وسوسوں سے جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور کسی نے مجھے کہا کہ ایک اور سوال ایک اس طرح کا آیا تھا کہ میں پریشان ہوں اور پتہ نہیں اس طرح کی بات ہے، تو میں نے درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں حیران ہو گئی، میں نے تو دیکھیں، درود شریف یہ باتیں وہ ہیں جو ہم بار بار رپیٹ پہ سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، چاہے چھوٹا درود شریف کوئی ذرا مختصر پڑھیں، یا کوئی بڑا جیسے درود تاج ہے، درود ناریہ ہے، یا ایون درود ابراہیمی آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، یا مختصر کوئی درود شریف پڑھیں۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر آپ پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بہت سی احادیث شریف میں تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس سے بھی کئی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ خود سوچیں کہ وہ تمام لمحے کہ جس میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ کیسے ان لمحوں کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں اور آپ پہ رحمت اس کے جواب میں نازل نہ ہو. تو یہ کیسے دو لمحے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آج میں نے سوچا کہ ویڈیو میں اس چیز کو ایڈریس کیا جائے. تو آئی ہوپ کہ اب آپ جب بھی وسوسے آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ ان کو جھٹکیں اور درود شریف پڑھنے پہ لگ جائیں. ایک بات ضرور اس چیز کو فالو کرنے کی کوشش کریں. میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں بتائی تھی کہ درود شریف کی ایک تعداد منیمم رکھ لیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. 100 مرتبہ، 11 مرتبہ، کہ آپ نے اتنی تعداد ضرور اپنے 24 گھنٹوں میں پڑھنی ہے. اس طرح آپ کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت، ہر لمحے بہت سارا درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.